بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک آپ نے ضرور یہ لفظ سنا ہوگا کہ روح کی غذا ذکر ہے، یا روح کی غذا، موسیقی کو روح کی غذا کہا گیا ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے اور اپنا ایک نئے طریقے کے ساتھ، کیونکہ میں اکثر یہاں پہ جو بھی ٹرمنالوجی کلیئر کرتا ہوں ایک اپنے انداز سے کرتا ہوں، اس لیے آپ سب لوگوں کو یہ ضرور درخواست کروں گا کہ اگر ٹاپک کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو ویڈیو کو پوری دیکھیے، اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اسکپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی خاص پارٹ رہ جائے تو بات واضح نہ ہو پائے گی۔ ہمارا آج کا ٹاپک، جیسے میں نے بتایا، کہ روح کی غذا۔ جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے، جسم کی نشو و نما کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، پروٹین، وٹامنز، منرلز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہمیں کھانے میں جو چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے، گوشت ہے، مچھلی، ڈیری آئٹمز، ویجیٹیبلز، فروٹس، ان سب چیزوں میں وہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ ہم کھاتے ہیں ایک پرٹیکولر مقدار میں، تو ہمارے جو جسم ہے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح روح کو بھی نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روح کی نشو و نما کے لیے کس چیز کو زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو کوئی کہتا ہے ذکر اللہ روح کی غذا ہے۔ اب موسیقی روح کی غذا کیسے ہے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو سرگم ہے، سارے گاما، اب اس سرگم کی جو فریکوینسی ہے یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ ایک فریکوینسی بنائی ہوئی ہے، یہ بالکل یہ کائنات میں اس کی فریکوینسی موجود ہے۔ تو ہم جب سارے گاما میں ایک مرتبہ گا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سا رے گا ما پا پا ما گا رے سا رے گا ما پا دھا نی سا نی دا پا ما گا رے سا۔ اب یہ جو سرگم میں نے آپ کو گا کے سنائی ہے، اب اس کی بھی ایک فریکوینسی ہے۔ جب اس سرگم پہ کوئی گانا، کوئی شاعری بنائی جاتی ہے، جیسے لاکھوں آپ نے شاعری گانے سنے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑا ایک فرق آ جاتا ہے۔ ایک تو سر بالکل صحیح ہونے چاہیے، اور اس کے بعد شاعری اگر دل کے قریب ہیں تو بالکل وہ آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے، جسے لوگ روح کی غذا کہتے ہیں۔ ایکچولی وہ ذہنی سکون ملتا ہے، ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، آپ کو اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ اگر اس کی شاعری آپ کے دل کی ترجمانی کرے اور سر اچھے ہوں، آواز بھی اچھا ہو، تو یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کے ذہن میں آپ کو سکون دیتی ہے۔ روح کا تعلق اس سے بالکل نہیں ہے۔ اب روح کی غذا دوسرا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ذکر ہے اللہ کا، وہ روح کی غذا ہے۔ اب ذکر اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کرنا، کہیں جا کے بیٹھ کے اور تسبیح پڑھنا، یہ ذکر اللہ ہے، یا اللہ کا جو ذکر ہے، جو قرآن جسے ذکر کہا گیا ہے، وہ جو نصیحتیں ہیں، وہ روح کی غذا ہے۔ اب لوگ کافی تو ایسے کہتے ہیں کہ آپ صرف جا کے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، یا اللہ اللہ کرتے رہیں، یہی روح کی غذا ہے، یہی اللہ کا ذکر ہے، جس سے روح کو نشو و نما ملتی ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اصل بات پہ اب آتے ہیں۔ ہماری نظر میں جو روح کی غذا ہے، وہ ذکر اس طریقے سے ہے کہ ذکر سے آپ نصیحت حاصل کریں۔ جیسے قرآن کو ذکر کہا گیا، اس پہ نصیحتیں ہیں۔ اگر آپ کے کردار میں، اگر آپ اپنے کردار میں وہ ساری نصیحتیں بالکل اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اس پہ عمل کریں گے، یہ ساری نصیحتیں، فار ایگزامپل ایک نصیحت ہے جھوٹ نہ بولیں، یہ قرآن میں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، تو یہ ایک نصیحت ہے۔ تو آپ اس کو اپنے
معاملات میں لے کے آئیں، اپنے کردار میں لے کے آئیں. آپ نے اس کو اپنی عادت بنا لی، آپ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ نے اس پہ لعنت بھیجی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ذکر ہو گیا. اب اس سے روح ان چیزوں سے جب اس کو عمل میں لائیں گے، جب جھوٹ نہیں بولیں گے تو روح کی نشو و نما ہوگی. یہی ہے کہ روح کو آپ اب اپنے روح کو بیدار کر رہے ہیں. جیسے شراب کا منع ہے، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، زنا کرنا، جو ملاوٹ ہے اس میں فرق رکھنا، وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا، یہ وہ سارے ڈونٹس ہیں جو ہمیں کتاب اللہ میں بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اپنی قرآن میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. اس سے یہ تو میں نے چند آپ کو گنوائی ہے، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ نہ کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جب اب میں کہتا ہوں یا یہ کہا جائے کہ ہم اپنے القرآن مرشدین کے جو ہمارے سننے والے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑی ٹرمنالوجی اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، قرآن کے حساب سے، اپنے نہیں قرآن کے حساب سے. اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو ڈونٹس ہیں، یہ جو بتائے گئے ہیں کہ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، جس سے ایک بہترین معاشرہ بھی بنتا ہے اور انسان کا کردار بھی بنتا ہے، اور اس جو معاشرہ ہے یہ فرد سے بنتا ہے. اور اگر فرد کے کردار میں یہ ساری خوشبو ہوں گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو وہ معاشرہ بھی زبردست بنے گا. تو جب یہ چیزیں کوئی بندہ اپناتا ہے، کوئی یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپناتا ہے، اپنانے کا مقصد یہ سمجھتا ہے اور اس کے بعد یہ عمل کرتا ہے اپنی لائف میں. اپنی لائف میں جب وہ عمل کرتا ہے اور اس نے عمل کرنے سے اس کی عادت بن جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد یہ ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے، تو اس سے اس کے روح کی غذا اس کو ملتی ہے. پھر اس کا روح جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، اس میں پھر روحانیت آ جاتی ہے. اصل روح کی غذا کا مطلب یہ ہے کہ روحانیت کیسے حاصل کریں. روح کو غذا ملے گی تو روح بیدار ہوگا تو روحانیت ملے گی. تو روحانیت اس طرح ملتی ہے کہ آپ اپنے کردار میں وہ چیزیں لے کے آئیں، روح خود بخود بیدار ہوگا، روحانیت آپ کو خود بخود ملے گی. آپ کے سامنے آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی. آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آپ کا جو بھی یہ سمجھ نہیں آتی چیزیں کہ روحانیت میں پہلا قدم کون سا ہے، ہم کس طرح، وہ ساری آپ کی رہنمائی خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی، آپ کو صرف اور صرف اپنے کردار کو، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے کردار کو بچا کے رکھنا ہے. جو کتاب اللہ کے کلام میں نصیحت دی گئی ہے اس کو اپناؤ. اس کو جب اپناؤ گے، عمل پیرا کرو گے، تو یہی روح کی غذا ہے. اسی سے آپ کی روح کی نشو و نما ہوگی. باقی جو چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ جا کے کہیں پہ بیٹھ جائیں، اللہ اللہ ذکر اللہ کرتے رہیں، آپ یہ روح کی غذا ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ گانے جا کے سنیں، سانگ سنیں، موسیقی روح کی غذا ہے. یہ ساری چیزیں کتابوں تک تو ٹھیک ہے، باتوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن عمل کا تعلق اس سے، جب دنیا کے عمل میں جب آتے ہیں، دنیا میں کے معاملات میں جب چیزیں آتی ہیں، تو اس میں ان دونوں چیزوں کا، نہ موسیقی کا نہ ہی آپ کے ذکر اکیلے کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا اصل تعلق یہ ہے کہ یہ جو ذکر نصیحت ہے، قرآن پاک میں جو نصیحت ہے، اس کو حاصل کرو اور اس کو اپنی زندگی میں کا حصہ بناؤ. زندگی کا جیسے ہی حصہ بناؤ گے، آپ کا کردار بہتر ہو جائے گا. جیسے کردار بہتر ہوگا تو آپ کیا روح جو ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. روح بیدار ہوگا تو روحانیت ملے گی، روحانیت ملے گی تو اصل کامیابی یہی ہے.